प्रोग्राम टाइम लाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़ रिड। नाज़रीन, वज़ीर आज़म जो इहो चवणु त मां ही आख़िरी ऑप्शन आहियां ऐं -1 खां शुरू थींदड़ बहस में हाणे शेख रशीद जी -3 वारी ॻाल्हि ऐं ॿियो इहो चवणु त को बि आख़िरी ऑप्शन नाहे, इहे केॾा इशारा आहिनि ऐं जज अरशद मलिक जी बरतरफ़ी ईंदड़ मुल्की सियासी सूरत हाल ते केतिरो असरअंदाज़ थींदी इहो ॼाणींदासूं। इन वक़्तु असां सां गॾु प्रोग्राम में शरीक गुफ़्तगू आहे मुल्क जो नाले वारो तज निगार ऐं कॉलमिस्ट जनाब सुहेल वड़ाइट साहब। सुहेल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब असद मुमताज़ साहब, फरमाइए। सर थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। सुहेल साहब, ये बताइए कि आज जो शेख रशीद साहब ने कहा है कि एक तो -1 नहीं होगा, अगर होगा तो -3 होगा, ये -3 किस तरफ इशारा है? मेरा ख्याल है -3 से मुराद उनकी ये होगी कि मुझे सुन तो नहीं सका मैं शेख साहब ने क्या फरमाया, अच्छा, लेकिन मुराद होगी कि नवाज शरीफ और जो है शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी। अच्छा, तो फिर भी वो इमरान खान साहब को बचा रहे हैं, कह रहे हैं कि -1 मतलब इमरान खान इस तमाम तर सूरत हाल में मौजूद रहेंगे। हाँ, वो यही कह रहे हैं ना कि ये तीनों जाएंगे। अच्छा, सुहेल साहब, आज शेख रशीद साहब ने कहा है कि हुकूमत को अपोजिशन से खतरा नहीं है, ये अपोजिशन इतनी कमज़ोर है कि हुकूमत का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। वाकई ये अपोजिशन इतनी कमज़ोर है कि हुकूमत को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं अपोजिशन से? शेख साहब हुकूमतों में भी रहे हैं, अपोजिशन में भी रहे हैं। पता है जब ये मामला खराब होगा तो उस वक्त कमजोर सी अपोजिशन 18 सीटों वाली पीपल्स पार्टी भी जो है वो इक़्तिदार में आ जाती होती है। आप 2/3 मैंडेट वालों को शिकस्त दे के, तो ये तो हमारी तारीख तो बड़ी अजीब है। यहाँ पे ये नहीं बात कि असम्बली में किसकी अक्सरियत है या कौन कमजोर है, तो ये तो जब एक खास माहौल बनेगा तो आप फिर देखेंगे कि ना ताकत रहती है, ना कुव्वत रहती है, ना वोट रहते हैं, सब कुछ बदल जाता है। अच्छा, सुहेल साहब, इमरान खान ने तो कहा था कि हम आखिरी चॉइस हैं, शेख साहब कह रहे हैं कि हम आखिरी चॉइस नहीं है। ये किस तरह इनका जो तजाद है, कैसे देख रहे हैं आप शेख रशीद साहब के इस स्टेटमेंट को? असल में शेख रशीद साहब तो बहुत समझदार है, मैं तो उनकी बातें बहुत ज्यादा सारी नहीं समझ सकता। अच्छा, ये तो आप उनसे ही पूछ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, भला अगर हुकूमत, हम देख रहे हैं कि हुकूमत से डिलीवर नहीं हो रहा, दूसरी तरफ इतनी कमज़ोर अपोजिशन है सुहेल साहब कि ना कोई मूवमेंट चल रही है हुकूमत के ख़िलाफ़, ना किसी किस्म का कोई एहतजाज हो रहा है, फिर भी हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकती, नहीं कर रही। आप क्या समझते हैं कि बुनियादी असबाब क्या हैं कि आज तक हुकूमत ने वो जो भी वादे किए थे वो डिलीवर नहीं हो रहे हुकूमत से? देखिए जनाब असद मुमताज साहब, गुजारिश ये है कि हुकूमत का एजेंडा क्या है, हुकूमत का मैनिफेस्टो क्या था। जब वो आई थी तो उसने कहा था जी 50 लाख घर देंगे, करोड़ नौकरियां देंगे, हम जो है वो लोग इन्वेस्टमेंट लाएंगे, लोगों के लिए रोजगार पैदा होगा। तो मामला तो उसके उलट जा रहा है, जो मुईशत थी वो नीचे जा रही है। और मासवा इसके कि वो इस बात में जरूर कामयाब हुए हैं कि उन्होंने लोगों को गिरफ्तार किया है, अपोजिशन को जेलों में भेजा है। करप्शन के बारे में वो कह सकते हैं कि उन्होंने करप्शन के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की है, लेकिन उसमें कितनी करप्शन के खिलाफ है और कितनी सियासी एहतसाब है ये देखना पड़ेगा। तो बाकी तो किसी सिमत में उनकी कोई मुस्बत जो है वो नजर नहीं आती कार्रवाई। सही। सुहेल वड़ाइट साहब, ये बहरान दर बहरान हुकूमत के हैं, माशी बहरान है, सियासी बहरान है, इक़्तिसादी बहरान है, मुल्क को अंदरूनी बहरान है, फिर हम देखते हैं कि बॉर्डर पे भी बहरान एक जन्म ले रहा है। आप क्या समझते हैं हुकूमत को इस तमाम तर सूरत हाल में कैसे इन तमाम तर मामलात का सामना करेगी और किस तरह से इस तमाम तर सूरत हाल के बहरानों से हमें निकालेगी? है कि आप जो आपके काबिल मशीर होते हैं, जो आपके अहल इदारे होते हैं, आप उनसे चीजों पे मशवरे लेते हैं और फिर उस पर अमल करते हैं। यही दुनिया के अकबर आजम जो था वो अनपढ़ था, लेकिन उसकी टीम बहुत अच्छी थी। आप देखें इसी तरह जो है आप जिसकी भी रहनुमा को देखेंगे कि उसने इफेक्टिवली मुल्क को चलाया, तो उसको आप देखेंगे कि उसकी टीम जो थी वो हमेशा अच्छी होती है। तो टीम अच्छी नहीं बनी खान साहब से और वो टीम डिलीवर नहीं कर पा रही। वराज साहब, आप टीम की बातें कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि जो तर्जुमान हैं हुकूमत को, शायद पिछली हुकूमतों के इतने तर्जुमान हों
ہر طرف ترجمان ہی ترجمان نظر آ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی حکومت کے جو عمل ہیں ان کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے. کیا اسباب ہیں کہ اتنے سارے ترجمان ہونے کے باوجود بھی حکومت فائز عیسیٰ کیسز میں ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح طریقے سے ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے، اور کل جو جج ارشد ملک کی برطرفی ہوئی ہے، حکومت بالکل پیچھے ہٹتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے. اسباب کیا ہیں ان تمام تر صورتحال کے؟ جی اسد صاحب، گزارش یہ ہے کہ حکومت میڈیا کی اہمیت کو سمجھتی ہے، اسی لیے اسے ڈیمالش کرنا چاہتی ہے. اس کو چاہتی ہے کہ لوگ اس پہ یقین نہ کریں، کیونکہ میڈیا ظاہر ہے حکومت کی غلطیاں سامنے لاتا ہے جو ان کو قابل قبول نہیں ہے. بہت شکریہ سہیل وڑائر صاحب. یہ وقت کے پروگرام میں جوائن کیا ہوا ہے ملک کے نالے والے تجزیہ نگار ان کالمسٹ جناب مظہر عباس صاحب. مظہر عباس صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا مظہر عباس صاحب، آج جو شیخ رشید صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم آخری آپشن نہیں ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ اور دوسری بات کہ عمران خان کہہ رہے تھے کہ -1 ہو سکتا ہے، شیخ رشید کہہ رہے ہیں کہ -3 ہے. یہ -3 کس طرف اشارہ ہے سر؟ جی -3 بہت آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں. -3 میں میرے لحاظ سے تو -4 بھی ہو سکتا ہے. اس پہ میں نے لکھا بھی تھا مائنس فارمولے پہ ابھی پچھلے دنوں. اچھا. اس میں ظاہر ہے ابھی تو یہ صرف ایک طریقے سے قیاس آرائیاں ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہوتی بھی ہیں یا نہیں ہوتی، لیکن یہ چونکہ ہماری ایک سیاسی تاریخ رہی ہے اور سیاسی تاریخ میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. جی. یہ جب 2013 کا آپریشن ہوا تھا تو اس وقت ایک -3 فارمولا سامنے آیا تھا، اور اس -3 فارمولے یہ 2013 میں حالانکہ نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ نے شروع کروایا تھا، لیکن بعد میں جو صورتحال خراب ہوتی گئی 2014 2015 پھر 2016 تک میں، تو اس وقت یہ آیا تھا کہ ایک تو -الطاف، پھر -زرداری، پھر -نواز شریف. اچھا. یہ تو اب جو صورتحال ہے اس میں عین ممکن ہے کہ مسلم لیگ نون کو یہ بات باور کرائی گئی ہو کہ شریف فیملیز جو ہیں، شریف فیملی کے بغیر مسلم لیگ نون جو ہے اگر کسی اور کو دیکھ سکتی ہے تو اس کی طرف توجہ دے. بالکل اسی طرح تحریک انصاف میں عمران خان کے سوا کوئی اور دوسرا آپشن ان کے پاس ہے نہیں. اس میں تو عمران خان اور انہیں یہ بھی اندازہ ہے کہ عمران خان چیزوں کو بہت زیادہ ریزسٹ کر سکتے ہیں، اس حد تک کر سکتے ہیں کہ اگر صورتحال کوئی بہت خراب ہوتی ہے تو پھر عمران خان نئے انتخابات کی طرف جا سکتے ہیں اس میں. لیکن ابھی یہ بالکل قیاس آرائیاں ہیں. مجھے گراؤنڈ پہ صورتحال ایسی نہیں لگتی کہ کوئی اگلے چند ماہ میں، لوگ تو چند ہفتوں کی بات کرتے ہیں لیکن مجھے اگلے چند ماہ میں بھی صورتحال اس حد تک اتنی بگڑتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اور ظاہر ہے ملک کی اس وقت کرونا والی کی صورتحال بھی ایسی ہے کہ جس میں اگر اس طرح کی سیاسی افراتفری ہوتی ہے تو پھر پورا سسٹم ہی جائے گا. تو پھر تو مائنس سسٹم فارمولا آ سکتا ہے، -1 -2 -3 یا -4 کیا، پھر تو نظام ہی لپٹ سکتا ہے اگر اتنے مائنس ہو گئے. صحیح. اچھا مظہر عباس صاحب، آپ تو پورے سسٹم کی مائنس کی بات کر رہے ہیں، یہ تو بڑی بات ہے. تو پھر کیا یہ جو قیاس آرائی چل رہی ہے کہ صدارتی نظام آئے گا، اس تمام تر جو پارلیمانی نظام ہے اس کو ختم کیا جائے گا، کیا یہ مائنس جو فارمول ہے یہ سب اس طرف کی پیش قدمی ہے؟ صدارتی الیکشن کیسے ہوگا؟ آپ ایک ملک میں 1973 کے آئین کو آپ کو ختم کرنا پڑے گا. اچھا. اتنی بڑی یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا اس وقت اتنے بڑے کرائسس میں. اس میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ جس طرح آپ کا چل رہا ہے پارلیمنٹری سسٹم چل رہا ہے اس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، لیکن اگر آپ صدارتی الیکشن کی طرف جائیں گے تو پھر آپ کو پورے 73 کے آئین کو جو پارلیمانی نظام کی طرف جاتا ہے، جو پارلیمنٹ کی بات کرتا ہے، جو پارلیمانی طرز حکومت کی بات کرتا ہے، تو 73 کے آئین کو تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ 73 کے آئین کو اس وقت کوئی بھی چھیڑنا چاہے گا، کیونکہ ایک مرتبہ 73 کا آئین گیا تو ملک کی سلامتی کے لیے بڑے سوالات بن سکتے ہیں، کیونکہ آئین اس طرح نہیں بنتے. بڑی عرصے بعد 25-26 سال بعد تو ایک متفقہ آئین بنا تھا. اس میں بہت سی خرابیاں ہو سکتی ہیں، بہت سی خامیاں ہو سکتی ہیں، بہت سی جو ترامیم لائی گئیں وہ اس سے نقصان ہوا آئین کو، اس میں وہ ساری چیزیں. لیکن بہرحال ایک متفقہ آئین آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے، تو اس کو تو مجھے نہیں لگتا کہ اسے کوئی چھیڑنے کی وہ ہوگی. لیکن یہ ضرور ہے کہ جس طریقے سے ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ بن جائیں، اس طرح کی چیزیں بن جائیں، لیکن یہ ساری چیزیں فارمولے جو ہے ماضی میں آزمائے جا چکے ہیں.
یہ سب کے سب ناکام ہو چکے ہیں. اس میں چاہے عمران خان ہوں یا نواز شریف ہوں یا زرداری ہوں، پیپلز پارٹی ہو، تحریک انصاف ہو، مسلم لیگ نون ہو، اس سسٹم کو اسی سسٹم میں بہتری کی گنجائش تلاش کرنی چاہیے. اس سے ہٹ کے اگر چیزیں کی گئیں اور کوئی باہر سے چیزیں کی گئیں تو اس سے سیاسی استحکام بہرحال نہیں آئے گا، نقصان ہوگا. صحیح. مظہر صاحب، آپ فرما رہے ہیں کہ صدارتی نظام کی فی الحال آپ کو کوئی گنجائش نظر نہیں آ رہی، تو یہ جو ابھی سیاسی بحران ہیں، ہمیں ہر طرف بحران نظر آ رہے ہیں، پھر مظہر صاحب حل کیسے نکلے گا اس تمام تر صورتحال میں؟ یہ نظام بہتر کیسے ہوگا؟ نہیں، لیکن کوئی یہ بتائے نا کہ پرابلم کیا ہے. چیز یہ ہے کہ اپوزیشن کو اعتراض ہے طرز حکومت کا، بالکل اس کا یہ رائٹ ہے وہ اعتراض کرنے کا. صحیح. آپ کے پاس اگر وزیر اعظم سے آپ خوش نہیں ہیں تو وزیر اعظم کو ہٹانے کا طریقہ آئین میں موجود ہے. صحیح. آپ ایک پولیٹیکل جو ہے وہ طریقے سے وزیر اعظم کو ہٹا سکتے ہیں، اور کچھ نہیں. آپ اگر فرض کریں آپ نے کرائسس کھڑا کرنا ہے تو آپ وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے آئیں، آپ چیئرمین نیشنل اسمبلی، قومی اسمبلی کے سینٹ میں آپ کی میجورٹی ہے اپوزیشن کی، سینٹ میں چیزوں کو بلاک کیا جا سکتا ہے. طریقے تو آئین میں اور اس پارلیمنٹ میں رہتے ہوئے موجود ہیں. صحیح. تو پھر یہ باہر جب آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو آپ دراصل غیر سیاسی قوتوں کو انوائٹ کرنے کی بات کرتے ہیں، غیر سیاسی قوتوں کی مداخلت کی بات کرتے ہیں. اور یہ اپوزیشن یہ بھی سوچنے کا سوال ہے دوسروں کے بھی کہ ہر مرتبہ ہم یہ تجربہ کیوں کرتے ہیں کہ کوئی باہر سے آ کے چیزوں کو بہتر کرے. پارلیمنٹ کے اندر رہ کے چیزوں کو بہتر کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ کیوں نہیں 5 سال کا انتظار کیا جا سکتا؟ کیوں نہیں یہ ہر مرتبہ جو ہے وہ ملک خطرے میں پڑ جاتا ہے، معیشت خطرے میں پڑ جاتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ سب کے سب اپنی جگہ چیزیں چلتی ہی رہتی ہیں. تو اگر عمران خان کے خلاف جو ہے وہ اپوزیشن پہ کو جو ہے شدید قسم کا اعتراض ہے تو اپوزیشن اپنی پولیٹیکل مینوورنگ کے ذریعے، اپنے اتحاد کے ذریعے دباؤ ڈالے، یا تو عمران خان کو ریزائن کرنے میں مجبور کریں یا ان کے جو دوست ہیں، ان کے اتحادی ہیں، ان کو توڑنے کی کوشش کریں. صحیح. اب نہ اگر اتحادی بھی نہیں ٹوٹتے، آپ عدم اعتماد کی تحریک بھی نہیں لا سکتے، آپ چیئرمین سینٹ کو بھی نہیں ہٹا سکتے، آپ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو بھی نہیں ہٹا سکتے، آپ قومی اسمبلی کے چیئرمین کو بھی نہیں ہٹا سکتے. تو پھر تو اس کا مطلب یہ کہ اپوزیشن کی فرسٹریشن زیادہ نظر آ رہی ہے مجھے، اس میں حکومت کی فرسٹریشن اتنی نظر نہیں آ رہی. صحیح. اچھا مظہر صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن خود جو ہے وہ بحرانوں کا شکار ہے اور اپوزیشن فرسٹریشن کا شکار ہے. بالکل میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. اور اتنی کمزور تر اپوزیشن کے باوجود بھی مظہر صاحب اگر حکومت ڈیلیور نہ کرے تو اس کے کیا اسباب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، اپوزیشن کمزور نہیں ہے، اس سے بڑی اپوزیشن ہو نہیں سکتی. دیکھیے اپر ہاؤس میں آپ کی میجورٹی ہے. صحیح. لیکن اپر ہاؤس میں آپ چیئرمین سینٹ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک اس لیے نہیں لا سکے کہ آپ تقسیم رہے. تو اپوزیشن اپنے نمبرز میں تو بہت مضبوط ہے. پنجاب میں کتنی؟ پنجاب میں 6 سیٹوں کا ہی مسئلہ ہے نا پنجاب میں، یا تھوڑی سی زیادہ کر لیں. آپ جو ہے کتنی اسموتھ گورنمنٹ چل رہی ہے. اپوزیشن کو وہاں کتنا زور لگا رہی ہے اپوزیشن. صحیح. تو دراصل اپوزیشن جو ہے وہ خود اپنی اسٹریٹجی نہیں بنا پا رہی کہ ہم نے دباؤ اگر حکومت پہ ڈالنا ہے تو کس طرح ڈالنا ہے. ٹھیک. باقی وہ یہ کہ جی کوئی -1 کے فلر چھوڑ دیتے ہیں، کوئی اس طرح سے چھوڑتے ہیں. تو میرا خیال ہے اپوزیشن کو زیادہ اپنے آپ کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. گورنمنٹ کے اپنے اندر بہت اختلافات ہیں، اتحادیوں سے ان کے معاملات خراب ہیں، ان کے اپنے ایم این اے ناخوش ہیں، لیکن کوئی ایسی اپارچونٹی کہ وہ اپوزیشن کی طرف دیکھیں، وہ ابھی تک اپوزیشن اس میں کامیاب نہیں ہو پائی ہے. تو میرا خیال ہے جو اب تک ہمیں بحران نظر آ رہا ہے اس بحران کے اندر اپوزیشن کا بحران بھی شامل ہے. صرف حکومت کو بحران کا سامنا نہیں، اپوزیشن کو بھی بحران کا سامنا ہے. ٹھیک. مظہر صاحب، کل جو یہ JIT کی رپورٹ اب تک میڈیا کو موصول ہو چکی ہے، پیر کو وہ ویب پہ بھی لگ جائے گی. ایک تو یہ بتائیے کہ اس JIT رپورٹ آنے کے بعد پیپلز پارٹی کی سیاسی جو ساکھ ہے وہ کتنی متاثر ہوگی، اور یہ جو پارکلین ریفرنس میں اب فرد جرم عائد کرنے کی کوشش بتایا جا رہا ہے کہ آصف علی زرداری پہ فرد جرم عائد کیا جا رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر پیپلز پارٹی پہ یہ پریشر بڑھے گا اس تمام تر صورتحال میں؟
دیکھیے جو بلدیہ فیکٹری کی رپورٹ ہے اس سے تو پیپلز پارٹی کو سے براہ راست تعلق نہیں ہے. وہ یہ الگ بات ہے کہ اس زمانے میں مورائی اور عزیر بلوچ کے معاملے میں بلدیہ فیکٹری کے وقت بھی جو ایم کیو ایم تھی وہ صوبائی حکومت کا حصہ تھی. رؤوف صدیقی اس وقت وزیر تھے. اور دوسری بات یہ کہ سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ عزیر بلوچ ہی. عزیر بلوچ کی ایک تو ہے وہ جی آئی ٹی اور ایک ہے اس کا بیان حلفی. جو بیان حلفی اس میں، اور بیان حلفی زیادہ اہم ہے کیونکہ وہ 164 کا بیان ہے اور وہ میجسٹریٹ کے سامنے ہے اور قانون میں گنجائش جو ہے سب سے زیادہ اس کی ہوتی ہے. جی آئی ٹی کی قانون میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی، حیثیت نہیں ہوتی. تو وہ جو بیان ہے اس میں باقاعدہ نام لیے ہیں. اس میں یہ پریال تالپور کا بھی ذکر کیا ہے انہوں نے، قادر پٹیل کا بھی کیا ہے انہوں نے، کچھ پیپلز پارٹی کے دوسرے ایم این ایز وغیرہ کا بھی کیا ہے. لیکن یہ اگر یہ دونوں چیزیں نہ بھی رکھیں تو پیپلز پارٹی نے 2008 اور 2010 کے بیچ میں ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کے تھرو جس طرح عزیر بلوچ کو اور پیپلز امن کمیٹی کو سپورٹ کی، اس سے پیپلز پارٹی کو بہت سیاسی طور پہ لیاری میں بہت نقصان ہوا. کیونکہ عزیر بلوچ لیاری میں پیپلز پارٹی کے حلقوں میں پیپلز پارٹی کے وہاں سے سیاسی کام ختم ہو گیا. کیونکہ عزیر بلوچ بالکل پاورفل ہو گیا تھا. وہی ایس ایچ اوز لگواتے تھے، وہی ایس پیز لگواتے تھے. تو پیپلز پارٹی کو سیاسی طور پہ لیاری میں بہت نقصان پہنچا اپنے اس اقدام سے. اور اگر آپ یاد ہو کہ نبیل گبول اسی لیے پیپلز پارٹی چھوڑ کے چلے گئے تھے کیونکہ وہ اس کے مخالف تھے کہ عزیر بلوچ کو پیپلز پارٹی اس طرح سرپرستی کرے. اور اس کا جو سیاسی نقصان ہوا وہ ہم نے دیکھا کہ 2018 کے الیکشن میں بلاول بھٹو بھی جو ہے دوسرے بھی کیا تیسرے نمبر پر آئے. تو پیپلز پارٹی کو ضرور سوچنا چاہیے چاہے جی آئی ٹی کی رپورٹ کی جو بھی اہمیت ہو، لیکن پیپلز پارٹی نے جو 2008 سے 2013 تک کی سیاست کی کراچی کے اندر خاص طور پہ، اس سے پیپلز پارٹی اپنا حلقہ کھو بیٹھی. صحیح. وزیر عباس بالکل ابھی آخری سوال یہ ہوگا کہ جج ارشد ملک کی جو کل برطرفی ہوئی ہے اس پہ نواز شریف اور اس کے کیس میں، اور خود نون لیگ کی سیاسی ساکھ ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ اس تمام تر صورتحال میں اب نواز شریف کی کیس کی اخلاقی اہمیت کیا بچتی ہے؟ دیکھیے اخلاقی اہمیت اور بڑھے گی اگر نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون یہ معاملہ اپیل کے اندر لے جائے. جو نواز شریف صاحب کی اپیل ہے، مریم نواز صاحبہ کی اپیل ہے، کیونکہ بہرحال آپ کو جو بھی فیصلہ لینا ہے وہ کورٹ سے ہی لینا ہے. تو کورٹ میں آپ جب تک اپروچ نہیں کریں گے کورٹ کو اس حوالے سے تو جب تک آپ کو ریلیف نہیں ملے گا. اگر آپ نے صرف اس کو سیاسی طور پہ لینا ہے تو ظاہر سیاسی خود تو سپریم کورٹ فیصلہ نہیں کر دے گی اس کے پروسیس میں. بہرحال ان کو کیونکہ اپیل ان کی پینڈنگ ہے تو اپیل کے اندر ان کو جانا چاہیے، سنجیدگی سے جانا چاہیے، اس کے حوالے سے جانا چاہیے اور ان کا کیس اس لحاظ سے مضبوط ہو جائے گا. کیونکہ اخلاقی طور پہ تو ان کو ایک ایج ملی ہے اس سے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ صرف ایڈمنسٹریٹو فیصلہ ہوا ہے کیونکہ انہوں نے جج کے خلاف ایک ایڈمنسٹریٹو فیصلہ کیا ہے. اب اس کے جو لیگل آپشنز ہیں اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ مسلم لیگ نون ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں جو اپیل پینڈنگ ہے اس کے اندر اس کو بنیاد بنا کے یہ پلی لے کے اس کیس کو ختم کیا جائے. بہت شکریہ مظہر عباس صاحب. پارکلین ریفرنس میں احتساب عدالت راول پنڈی چھجو لائے تے اॻूणे صدر آصف علی زرداری تے فرد جرم عائد کرنے جو فیصلو کयो आहे ऐं गुज़िरियल ॾींहं का JIT रिपोर्ट आई है. इन तमाम तर मामले में हाणे पीपल्स पार्टी ते ईंदड़ ॾींहंनि में उन जी सियासी का साख आहे उहा केतिरी मुतासिर थींदी आहे प्रोग्राम हिन ते ॻाल्हाईंदासूं. ऐं गॾोगॾु शेख रशीद साहब जो इहो बयानु त असां आख़िरी चॉइस न आहियूं ऐं अगरि -1 न थींदो जे थियो त -3 थींदो. प्रोग्राम में इन्हनि ॿिन्हिनि मौज़ुनि ते ॻाल्हाईंदासूं. हिन वक़्त सां गॾु प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे PTI जो अॻवान जनाब जमाल सिद्दीकी साहब ऐं पीपल्स पार्टी जी अॻवान जनाब शाहिदा रहमानी साहिबा. जमाल सिद्दीकी साहब अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. अच्छा जमाल साहब, शेख रशीद साहब फरमायो आहे त -1 न थींदो, जे थियो त -3 थी वेंदो. ऐं ॿी ॻाल्हि त तहरीक इंसाफ़ जा जेके अॻवान आहिनि उहे पंहिंजा मेरा कपिड़ा मीडिया ते न छंडनि, उन सां मामला वधीक ख़राब था थियनि. छा चवंदव अव्हां? ॾिसो हिनमहिल पाकिस्तान जा जेका हालात आहिनि उन में माइनस थियण जी त को गुंजाइश ई कोन्हे न. अच्छा, पर तव्हांजा इमरान ख़ान पाण चयो आहे त -1 थियो त को मसइलो न आहे. हाणे तव्हांजी क़यादत चए थी, तव्हांजा इतिहादी चवनि था पिया. ॻाल्हि मुकमल करे जी
ॾिसो माइनस थियण जा बि कुझु आदाब हूंदा आहिनि न, को रीज़न हूंदी आहे माइनस थियण जी, को जेसिताईं को एलिगेशन अहिड़ी संगीन न हुजे कि हिन माण्हू जे बग़ैर सिस्टम नथो हले, हिन माण्हू जी मौजूदगी सां हिन जी एक्सेप्टेबिलिटी कोन्हे, त मजबूरी उहा हूंदी आहे त हिनखे माइनस करे सिस्टम हलाइणो आहे। जीअं हिकिड़ी पाकिस्तान जी कराची जी हिकिड़ी पार्टी जो माइनस करे सिस्टम हलायो आहे, तो लॉजिक हूंदी आहे माइनस करण जी बि न। अच्छा, अगरि को हुकुमरान एॾो करप्ट आहे जिनके खिलाफ पूरे मुल्क में एहतजाज थियनि पिया, वो जीअं माज़ी जी हुकूमतूं असांजी माशाअल्लाह करप्शन जी वर्ल्ड चैंपियन हुयूं, त उन सूरत हाल में जॾहिं माइनस कोन थी सघे वञा ताईं, तो इहो जेको करंट हालात आहिनि इन में त कोई ज़रूरत ई कोन्हे माइनस जे सवाल करण जी बि ज़रूरत कोन्हे, छाकाणि त हिकिड़ो माण्हू 22 साल स्ट्रगल करे हिन मुल्क में हुकूमत क़ाइमु कई आहे, हिकिड़ो क्रेडिबल माण्हू आहे। अगरि हुनजी काबीना में को ग़लति माण्हू आहे या गंदो अंडो अची वियो आहे, तो पोइ इहो पाकिस्तान जे इदारनि खे बि ख़बर आहे त इहो उहो हुकुमरान आहे जेको माली करप्ट कोन्हे, मुल्क खे सही सिम में हलाइणु चाहे थो। पर ॾिसो हिन महिल जेको अपोज़िशन रोल प्ले करे थी, उनजो मक़सदु सिर्फ़ु इहो आहे त इमरान ख़ान ऐं हुन PTI गवर्नमेंट खे स्टेबलाइज़ करणु। अगरि इहो सभु सियासी रहनुमा थोरी देरि जे लाइ इमरान ख़ान जी असेंबली वारी स्पीच जा ॿ जुमिला ॿुधी वठनि कि अगरि एलीट क्लास करप्शन कंदी त पोइ इहो मुल्क कीअं हलंदो, हिन मुल्क जी ग़रीब आवाम जो छा थींदो। इमरान ख़ान जी लड़ाई सिर्फ़ु इहा ई आहे कि अगरि हिन ज़िम्मेदारी सां तमामु सियासी लीडर इन टेबल ते थी वेहनि कि हा असां मुल्क जे लाइ भला करण लाइ निकिता आहियूं घरां, सिर्फ़ु सियासी बयान न, हक़ीक़त में हिन मुल्क जी आवाम जे लाइ भलो करण निकिता अगरि निकिता आहिनि, तो मां हिननि खे यकीन थो ॾियारां कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान हिननि सां वेहण जे लाइ ॻाल्हि करण जे लाइ तयारु आहे। पर अगरि मुंहिंजो मक़सदु सिर्फ़ु इहो आहे कि हिकिड़ी हुकूमत उन पार्टी जी हुकूमत जेको 22 साल स्ट्रगल करण खां पोइ इक़्तिदार में पहुती आहे। मतलब जमाल साहब अवां चओ पिया त हुकूमत खे कंहिं क़िस्म जो को ख़तरो न आहे, हीअ कि माइनस वारियूं ॻाल्हियूं थियनि थियूं पियूं, इहे सिर्फ़ु क़यास राई आहिनि। ॾिसो माइनस थियण जी पोज़ीशन में मां सम्झां थो ज़रदारी साहब आहे, उनजी पार्टी जे अंदर ही माशाअल्लाह 3-4 क़िस्म जी बग़ावत हले पई, त उन्हनि खे साइड में विहारे पोइ सिस्टम बिलावल साहब खे ॾेई पार्टी जे जेकी पीपल्स पार्टी जे अंदर वेठी माफ़िया आहे वो बिलावल साहब को चाहे थी, ज़रदारी साहब को साइड में करण चाहे थी। अहिड़ी हिकिड़ी माफ़िया नून लीग में भी आहे, वो चए थी नवाज़ शरीफ साहब साइड में हो, 3 दफ़ा वज़ीर थी चुका आहियो, हाणे असांखे मौक़ो ॾियो, असां पार्टी पाकिस्तान में कुझु कयूं। ठीक है, ये माफ़िया इन्हनि में मौजूद आहे। ठीक है जमाल साहब हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में ज्वाइन कयो आहे पीपल्स पार्टी जी अॻवान शाहिदा रहमानी साहिबा। शाहिदा रहमानी साहिबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा शाहिदा रहमानी साहिबा, ये जो माइनस की बातें चल रही हैं, जमाल सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि माइनस तहरीक इंसाफ नहीं होगी, हुकूमत नहीं हो रही, बल्कि माइनस तो आसिफ जरदारी हो रहे हैं जो पीपल्स पार्टी से, और क़यादत जो है वो अब किसी और की तरफ जा रही। जी बहुत शुक्रिया। देखें इस वक्त जो अल्फाज कहे हैं, लास्ट जो बजट सेशन का जो लास्ट स्पीच थी प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने खुद कहा कि अगर मुझे माइनस कर दिया जाता है तो इसमें क्या उनको ये बातगश्त ना सिर्फ इस्लामाबाद के हलकों में, ना ही मुक़्तदर हलकों में, बल्कि हर जगह खुद उन्होंने आखिरकार जहाँ 24 घंटे पहले जो शख्स ये कह रहा हो कि मुझसे बेहतर कोई चॉइस नहीं है, और उसके बाद वो ये कह रहा है कि अगर मुझे माइनस कर दे, तो ये ना तो पीपल्स पार्टी कह रही है ना नून लीग कह रही है। हमने तो कहा इनको सियासी यतीम नहीं बनने देना चाहिए। देखिए ये पीपल्स पार्टी ने जब 2018 के इंतखाबात के नताइज के बाद अपोजिशन जमातें पार्लियामेंट में आने को तैयार नहीं थी, इस सेलेक्टेड इलेक्शन के नताइज को कबूल करने को तैयार नहीं थी, तो पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप थी उसने ये फैसला किया कि नहीं हमें जाना चाहिए, और हम आए, हमने जमहूरी सिस्टम को डिरेल नहीं होने दिया, ना सिर्फ उसको बचाया बल्कि PTI के वो जो बुलंद बांग दावे थे, जो इनके जितने भी दावे थे, वो सब के सब 2 साल के कलील अरसे के अंदर ये एक्सपोज हो गए। और अपने तमाम वादों से, अपने तमाम जो कुछ इन्होंने आवाम से वादे किए थे, आपने खुद देखा कि 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, और उसके बाद IMF में नहीं जाएंगे, खुदकशी कर लेंगे, बड़ी काबीना नहीं रखेंगे, प्रोटोकॉल नहीं लेंगे, ये सब तो वो मामूली बातें जिसको ये बड़ा बरमला कहा करते थे। वो कहते थे कि अगर पेट्रोल महंगा हो जाता है तो आवाम कितनी परेशान होती है, हर चीज पे महंगाई हो जाती है। इसी तरह ये कहते थे कि जी अगर आपने ये तमाम चीज़ें अपनी जगह पे शाहिदा रहमानी साहिबा, लेकिन जमाल साहब कह रहे हैं कि हमें फिर भी कोई खतरा नहीं है, खतरा है पीपल्स पार्टी को और नून लीग को।
ہر جانے والا اس طرح کی بات کرتا ہے. اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی اقتدار میں تھے مشرف کہتے تھے مجھ سے زیادہ میری وردی جو ہے وہ بہت مضبوط ہے. اسی طرح ضیاء-الحق بھی یہی بات کرتے تھے. ظفر اللہ جمالی صاحب سے بھی ایک دن پہلے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ جانے والے ہیں, انہوں نے کہا سوال ہی نہیں پیدا, اور پھر 3 دن کے بعد انہوں نے استعفیٰ دیا. یہ تو ہر جانے والا یہ کہتا ہے کہ ہم بہت مضبوط ہیں اور آخری وقت تک وہ اقتدار سے چمٹا رہنا چاہتا ہے. لیکن آپ کو پتا عوام نے ان کو ریجیکٹ کر دیا. جس طریقے سے انہوں نے ٹیکسز, مہنگائی اور اپنے تمام, سب سے بڑھ کے کہ سب جو 2 سال کنٹینر پہ اور اپوزیشن میں کھڑے ہو کے 5 سال چیختے رہے کہ ہم مہنگائی ختم کر دیں گے, ہم کرپشن کا خاتمہ کر دیں گے. کرپشن عروج پر ہے, مہنگائی عروج پر ہے, پیٹرول کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. ہر چیز یعنی جو انہوں نے وعدے کیے تھے وہ کوئی ایک وعدہ تو یہ پورا نہیں کر سکے. آج اداروں کو, کل اگر کوئی بات ہوتی تو کہتے تھے کہ جی ہم اداروں کو آ کر بہتر کریں گے, چاہے اسٹیل مل ہو, خواہ پی آئی ہو, اور آنے کے بعد اب وہ سب چیزوں کو بیچنے کے پہ در پہ ہو گئے. گھر کے تمام اثاثہ جات کو بیچا جا رہا ہے. پاکستان جو ہے نیلامی فار سیل لگانا چاہ رہا ہے. تو اس طرح عوام کبھی بھی برداشت نہیں کرے گی. شاہدہ رحمانی صاحبہ, آج شیخ رشید نے کہا ہے کہ یہ اپوزیشن اتنی کمزور ہے کہ اس کو حکومت کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے اس اپوزیشن سے, اور یہ اپوزیشن تو خود اپنے معاملات میں اتنی پھنسی ہوئی ہے کہ اس کو فرصت ہی نہیں ہے کہ وہ حکومتی معاملات پہ دخل اندازی کر سکے. رشید صاحب ابھی بیماری سے اٹھیں اور اٹھنے کے بعد اپنے محکمے پہ توجہ دیتے, جس میں ایک حادثہ کل ہوا, ایک آج ہوا. ڈیلی بیسس پہ حادثات ہو رہے ہیں. ریلوے کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا, اور اس طرح کے وہ چٹخلے چھوڑ کے میڈیا میں اپنے توجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ ان کا پرانا طریقہ کار رہا ہے. یہ تو شکر ادا کریں کہ اس وقت ان کو اپوزیشن انتہائی سمجھدار ملی ہے, بادی النظر ہے, جو کہ نہیں چاہ رہی کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ اپوزیشن نہیں ہے جو عمران خان صاحب کبھی پارلیمنٹ پہ حملہ کرتے تھے, کبھی پی ٹی وی پہ حملہ کرتے تھے, اداروں پہ حملہ کرتے تھے, روزانہ جو ہے وہ لوگوں کو کہتے تھے کہ گیس بجلی کے بل نہ بھریں کیونکہ بجلی مہنگی ہے. آج اتنی مہنگی ہو گئی ہے, آج کہیں نا کہ بل نہ بھریں, آپ یہ کہتے تھے کہ جی سول نافرمانی کریں, آپ یہ کہتے تھے. آج وہ تمام چیزیں اب شکر کریں کہ وہ اپوزیشن نہیں ہے کہ جو ریڈ زون کے اندر جا کے دھرنا دے کے بیٹھ جائے اور تمام امور مملکت کو مفلوج کر دے. یہ وہ اپوزیشن نہیں ہے جو بیرون ملک سے آنے والے, چاہے چائنا کے پریزیڈنٹ ہو, چاہے ٹرکی کے, سب کو روکا جاتا تھا اور گالی گلوچ کی جاتی تھی. شکر کریں کہ آپ کو ایک سمجھدار اپوزیشن ملی ہے جس نے آپ کے سسٹم کے خلاف جو ہے نہیں گئی. ٹھیک ہے جمال صاحب, شاہدہ رحمانی صاحب کہہ رہی کہ آپ تو شکر کریں کہ آپ کو ایک سمجھدار اپوزیشن ملی ہے جو نہ دھرنے دے رہی ہے نہ احتجاج کر رہی ہے. لیکن ایک بات حقیقت ہے کہ پھر بھی حکومت کے جو معاملات ہیں وہ اب تک ڈیلیور نہیں ہو پا رہے. کیا کہیں گے جمال صاحب؟ دیکھیں پہلے تو میں شاہدہ رحمانی صاحبہ کا شروع میں کہا نا کہ بالکل جانے والا کبھی نہیں بتاتا یہ بات, لیکن میں صرف ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں ایک سمجھدار لیڈرشپ کا, کہ جو اپنی حکومت میں اپنی پوری برتری کے ساتھ, پوری ذمہ داری کے ساتھ اس ملک کو چلاتے ہوئے بھی وہ شخص کتنے بڑے دل کی بات کر رہا ہے کہ اگر میں نہیں بھی ہوں گا تو دنیا میں کوئی اور چلا لیں گے. اور وہ یہ اگزامپل اس نے اس لیے دی کہ ضیاء-الحق صاحب بھی تھے, بڑے عرصے تک اقتدار سے جڑے ہوئے, وہ بھی چلے گئے, اور دنیا کے جتنے لوگ اقتدار میں تھے وہ سب چلے گئے, مشرف بھی چلے گئے, محترمہ بھی چلی گئی. تو جو اقتدار میں رہتا ہے وہ مستقل نہیں ہوتا, مستقل صرف عوام ہوتی ہے. تو انہوں نے اس اپوزیشن بھی سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ مستقل کوئی نہیں ہوتا. جو اللہ نے اگر آج وقت دیا ہے تو اس میں اپنے اس ملک کے لیے, ملک کے عوام کے لیے کچھ ایسا کر لو کہ لوگ یاد رکھیں. اب ان کا پرابلم کیا ہے؟ ان کا پرابلم یہ ہے کہ ان کو صرف ایک چیز نظر آتی ہے اور وہ ہے اقتدار. اچھا, اس اقتدار کے لیے یہ اس شخص سے بھی ہاتھ ملانے کو تیار ہے جس نے کہا تھا کہ میں زرداری صاحب کا پیٹ پھاڑوں گا, زرداری صاحب کو سڑکوں پہ گھسیٹوں گا. یہ اس سے ہاتھ نہیں بلکہ گلے ملنے کو تیار ہے, جھپیاں پپیاں دینے کو تیار ہے. تو جس سیاسی جماعت کا یہ کرائٹیریا ہو, جس کا یہ نظریہ ہو, میں سمجھتا ہوں یہ ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی ہے ہی نہیں. کہ جس نے آپ کو گھسیٹنے کی بات کی ہو, آپ کی کردار کشی کی ہو, مظلومہ پر تہمتیں لگائی ہو, آج آپ ان کے ساتھ بغلگی ہوا ہے صرف بلکہ عمران خان میں. تھوڑا سا تو اپنے اوپر رحم کر لیں کہ آپ ملک کی تاریخ جب لکھی جائے گی تو اس میں کیا کردار لکھا جائے گا آپ کا. سوال اگر اس ملک کی خدمت کا ہے تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ آئیں, بیٹھیں, ہم آپ سے بیٹھنے کو بھی تیار ہیں. یہ پرائم منسٹر نے کہا کہ آپ اگر اس ملک کے لیے آنا چاہتے ہیں, بیٹھنا چاہتے ہیں تو آپ بیٹھیں ہمارے ساتھ, ہم آپ کو ساتھ چاہتے ہیں. لیکن آپ کو اس ملک سے, اس ملک کے عوام سے نہ پہلے تو انٹرسٹ تھا نہ آج انٹرسٹ ہے. تو آپ کا سارا فوکس حکومت کو تنگ کرنے میں, حکومت کو پریشان کرنے میں, اور یہ آپ کو اچھی طرح پتا ہے
کہ یہ وہ حکومت ہے جس سے چائنا بھی خوش ہے, جس سے ترکی بھی خوش ہے, جس سے امریکہ بھی خوش ہے. ایک کریڈیبل لیڈر کی سربراہی میں پاکستان کی قیادت چل رہی ہے. تو آپ کو اصل پرابلم یہ ہے کہ آپ کو کوئی انٹرنیشنلی سپورٹ نہیں مل رہی عمران خان کے خلاف, جس سے آپ چاہیں کہ عمران خان کو فوراً گرا دیں. یہ گرانے والی سیاستیں نہ کریں برائے مہربانی. آپ عمران خان کے 2 سال کو تو گن رہی ہے, لیکن اگر آپ اپنے ماضی کے 3 اقتدار کو گن لیں اور ان 3 اقتدار کی پرفارمنس کو دیکھ لیں تو برائے مہربانی یہ 2 سال کو نہ سکیں. آپ کو شاید 2 سال میں لگتا ہے کہ جو 70 سال میں آپ لوگوں نے اتنا دل لگا کے اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے, تو آپ چاہتے ہیں کہ 2 سال میں ہم پاکستان کو سنگاپور, ملیشیا, تائیوان کے برابر کھڑا کر دیں. ٹائم لگتا ہے. جمال صاحب یہ جو آپ فرما رہے ہیں وہ اپنی جگہ, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی بھی طور پہ حکومت آپ نوکریوں کا آپ نے وعدہ کیا وہ نہیں ہوا, معیشت کے حال جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, ادارے بند ہو رہے ہیں. تو آپ کے ایک طرف جو آپ جو تجزیہ کر رہے ہیں, جو منظر کشی کر رہے ہیں وہ بہت خوبصورت ہے, لیکن حقائق کچھ اور ہیں. اس بات سے بالکل ہمیں کوئی شرم نہیں ہے اعتراف کرنے میں. ہم عمران خان کے سپاہی ہیں, اگر جھوٹ بولنا نہیں آتا ہم سچائی کا اعتراف کرتے ہیں. جی اگر وہ پرفارمنس جو ایکسپیکٹیشن تھی ہماری نہیں ہو سکی, ہم ایڈمٹ کرتے ہیں. اچھا, بڑی مشکل سے 1.5 سال ہم نے اس ملک کی اکانومی کو کسی ہم نے لائن آف ڈائریکشن پر ڈالا تھا. بدقسمتی سے کورونا نے آ کے ڈیمیج کیا. ہم اس سے بھی مایوس نہیں ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کسی بھی حکومت کو اپنا ٹینور مکمل کرنے کے لیے پورے 5 سال ملتے ہیں, تو ہر حکومت اپنی پلاننگ پورے 5 سال کے حساب سے کرتی کہ اس نے ایئر بائی ایئر کس طرح اس نے ڈیلیور کرنا ہے, کس طرح پرفارم کرنا ہے. تو ہم ابھی بھی مایوس نہیں ہیں. یہ مشکل وقت ہے, 2-3 مہینے میں نکل جائے گا. پاکستان اپنی درست سمت میں آ چکا ہے. اچھا, میں آپ کے چینل کے توسل سے اپنی قوم کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ 2-3 مہینے کا کورونا کا مشکل وقت نکل جائے گا. پھر آپ دیکھیے گا آپ کے ملک کی اکانومی بھی بہتر ہوگی. آپ کے ملک میں وہ جو کنسٹرکشن سیکٹر کا پرائم منسٹر نے کھولا ہے وہ آپ کا دیکھیں آپ کس طرح جائے گا. نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم پوری بھرپور تیاری کے ساتھ بیٹھی ہے. اچھا, بس فقط کورونا کا انتظار ہے کہ کورونا ختم ہو جائے اور معاملہ. لیکن جو 4 مہینے میں امریکہ جیسی اکانومی بیٹھ گئی, یورپ جیسی اکانومی بیٹھ گئی, تو ہم تو کسی گنتی میں نہیں آتے نا. جیسے آہستہ آہستہ ہمیں 2-4-6 مہینے دوبارہ سے اپنی اکانومی کو اسٹیبل کرنے میں لگیں گے. میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ جو ہمارے وعدے ہیں, چاہے وہ نوکری سے متعلق ہو, چاہے وہ گھروں سے متعلق ہو, یہ تو کوئی میں سیاسی نعرہ بنایا ہے کہ آپ نے ابھی نہیں دیا تو 2 سال میں 50 لاکھ گھر نہیں بنتے. آپ چاہے جن بوتھ بھی لگا لیں ٹھیکیدار کے ساتھ تب بھی نہیں بنتے. یہ اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے. آپ ایک ساتھ بہت سارے لوگوں کو انوالو کرتے ہیں گھر بنانے میں, ایک آدمی نے نہیں بنانا. انشاءاللہ تعالیٰ جو وعدہ ہے اس کو بالکل اسی طرح ہم پورا کریں گے. ٹھیک ہے. شاہدہ رحمانی صاحبہ, جمال صاحب کہہ رہے ہیں کہ بس چند مہینے کے بعد معاملات سب سیٹ ہو جائیں گے, لیکن کل جو JIT رپورٹ آئی ہے, اب میڈیا میں تو آ چکی ہے, پیر کو ویب پہ لگنی ہے, اس میں جو سوال اٹھائے ہیں وہ بڑے سنگین ہیں آپ کی پارٹی کی قیادت کے اوپر اور خود سندھ حکومت کے اوپر. تو مرتضیٰ وہاب صاحب تو دعویٰ کر رہے تھے کہ JIT رپورٹس میں PP قیادت کا نام نہیں ہے, لیکن اب دوسری طرف دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی قیادت کے نام وہاں موجود ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ جس طریقے سے عوام کو جھوٹے وعدے انہوں نے شروع سے دلائے, 3 مہینے کے اندر یہ تبدیلی لا رہے تھے, آج 2 سال کے بعد پھر یہ 3-4 مہینے کے میں اس پہ بھی آتی ہوں. آپ نے جو عوام کو پھر نیند کی گولی, میٹھی گولی دے کے سلانا چاہا نا, آپ نے جو عوام کو جس طریقے سے برگلانا چاہا, جس طرح میں JIT پر بھی آ رہی ہوں, صبر تو کروں, پہلے آپ کا تو جواب دے دوں. چلے میں JIT کا بھی دوں گی, لیکن آپ نے جس طریقے سے الزامات لگائے, عوام انتظار کر رہے تھے کہ ہمیں نوکریاں ملیں گی, لیکن بڑی بدقسمتی سے لوگوں کو اداروں سے نکالا جا رہا ہے, اسٹیل مل سے نکالا جا رہا ہے, PIA کو تباہ کر دیا گیا ہے, PTD سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے, یوٹیلیٹی سے, تمام اداروں سے, اور آپ روزگار دیں گے. آپ کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے. جب اقتدار میں آتے ہیں نا تو چلے جمال صاحب بات کریں. شاہدہ صاحبہ آپ بات کریں, ہم جمال صاحب سے بات کریں گے, آپ بات کریں پلیز. تو یہ تمام چیزیں جب کوئی اقتدار میں آتا ہے, یہ 5 سال پہلے اپوزیشن میں تھے, ان کو اور ان کی پوری تیاری تھی, یہ کہتے تھے ہمارے پاس 200 ماہرین ہیں اور ہم آنے کے ساتھ اداروں کو سنبھالیں گے, لوگوں کو روزگار دیں گے. تو کیا وہ خواب میں یا نشے میں کہہ رہے تھے اس طرح کی باتیں؟ اور آج 2 سال ہو گیا, ابھی تک ان کی کوئی تیاری نہیں ہے, کچھ نہیں. اور اب کہہ رہے ہیں کووڈ کا سہارا رہ رہے ہیں. وہ تو شیخ رشید نے بھی کہا تھا
कि कोविड ने हमें बचा लिया, वरना हम तो मुंह दिखाने काबिल नहीं थे। मईशत को आपने 0 पे पहुंचा दिया, माइनस पे चली गई, और आप ये बात कर रहे हैं इस तरीके की। आवाम को आज भी आप लारा लप्पा दे रहे हैं, जबकि आपने तमाम इदारों को तबाह और बर्बाद कर दिया, और उसके जवाब देने के बजाय आप फिर लारा लप्पा देने लगते हैं। अब आ जाए JIT के ऊपर। JIT पे आ जाए प्लीज। जी, JIT जो है बिल्कुल सिंध हुकूमत उसको पब्लिश भी कर रही है। सिंध हुकूमत ने ही कहा कि हम इसको लेके, क्योंकि जो उज़ैर बलोच का मामला है, उज़ैर बलोच की पूरी कहानी आपके सामने है कि किस तरीके से उनको वो पहले PTI के जो MP हैं वो उनके साथ है। पूरी PTI को 2013 के इलेक्शन में उज़ैर बलोच ने सपोर्ट किए। ये सारा कौन से MP के साथ थे, कौन से MP के साथ थे? सब पता है। आज वो सिटिंग MP हैं जिनके साथ उनकी तस्वीर भी है, उनका लेना देना, अखबारात में खबरें सब कुछ आ रही हैं। वो छोड़ दें, JIT जब आएगी, हमने बड़ी बड़ी JITs को फेस किया, इसको भी कर लेंगे। इस तरह के प्रोपेगेंडे, इस तरह की JITs हम बहुत फेस करते रहे, माजी में भी किया, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी करेंगे। हम उसको पब्लिश भी कर रहे हैं, हम सब कुछ करेंगे। हम कभी भागने वालों में से नहीं, हम किसी की दीवारें फलांग के नहीं भागे। हम उनमें से नहीं है जो कहा जा रहा है कि जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा कि जी सियासत में जद्दोजहद उन्होंने की जिन्होंने अपने माँ बाप को जेलों में जाकर मुलाकात की, जो बचपन से माँ बाप को जद्दोजहद करते हुए देखते रहे और उनकी उस अंदाज में परवरिश की। इसको नहीं कहते कि ये जद्दोजहद नहीं कि 22 साल आपने बनी गाला के अंदर बैठ के आराम के साथ सुबह उठते हैं, लग्जरी नाश्ता होता है, फिर लग्जरी लोगों के साथ बैठकर आप बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ आप उनको फायदा पहुंचाते हैं, जिन्होंने जिन्होंने आपको इलेक्शन कैंपेन में फुल मदद की, आपको इख्तिदार में दिलाने में मदद की। फिर वो आटा चीनी चोरों को आपने बड़े आराम से दूसरी कंट्रीज में लंदन पहुंचा दिया। फिर इसी तरह आज आपके साथ कैबिनेट में वही लोग बैठे हैं। एक तरफ आप पेट्रोल माफिया को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, उनको जो है फायदा पहुंचा रहे हैं। इसी तरीके से दूसरी तरफ आप तमाम माफियाज आपके साथ बैठे हैं और आप केवल ATM है, आप उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। इसी वजह से मुल्क का ये हाल है। चलें जमाल सिद्दीकी साहब, बिल्कुल लास्ट में आप टाइम हमारे पास बिल्कुल महदूद है, लास्ट में ये बताइएगा कि कल जो अरशद मलिक साहब की बरतरफी हुई है, आप उसका जो फैसला आया था मियां नवाज शरीफ का, आपकी पूरी क़यादत अरशद मलिक के साथ थी। अब जो फैसला आया है कल लाहौर हाई कोर्ट का, उसके बाद आप क्या कहेंगे? आपकी मोरल सपोर्ट अब कहाँ, किसके साथ खड़ी होगी? पहले अपनी बहन से एक सवाल कर लूँ कि जो उज़ैर बलोच की JIT आई है और उज़ैर बलोच ने जो कल एतराज़ से जुर्म किए हैं वो सब TV पे आ गए हैं, तो इसकी JIT पब्लिक भी हो जाएगी। और अगर जो ये इल्जाम लगा रही है उज़ैर बलोच की सपोर्ट करके उसने PTI को सपोर्ट किया तो वो भी आ जाएगा। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि उज़ैर बलोच के साथ मोहतरमा फवाद तालपुर साहिबा का भी बहुत सारा तस्वीर इस पब्लिक के सामने है। कायम अली शाह भी उनके दौरे पे उनके डिनर में कैसी दफा जाते रहे हैं। उनके साथ तो जुल्फ़िकार मिर्जा भी उनके साथ तो जुल्फ़िकार मिर्जा भी थे, और जुल्फ़िकार मिर्जा आपके इत्तेहादी हैं। आप वो इनकार नहीं कर सकते इस बात को कि पीपल्स पार्टी की क़यादत के बड़े चेहरे। ठीक है जमाल साहब, वक्त बिल्कुल महदूद है। आप अरशद मलिक की अब बताएं कि आपकी पार्टी तो उस वक्त अरशद मलिक के साथ खड़ी थी, अब वो कल उसको लाहौर हाई कोर्ट ने बरतरफ किया है, अब आप क्या कहेंगे? लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने अगर उनको बरतरफ किया है तो इसका ये कतई मकसद नहीं है कि नवाज शरीफ को इससे रिलीफ मिलेगा। बट लाहौर हाई कोर्ट ने उनको बरतरफ किया है उनकी बैड गवर्नेंस की वजह से, उनकी अनजस्टिस की वजह से उनको बरतरफ किया। ये नून लीग की ऐसे खुशियां मना रही जैसे पनामा में ये मिठाइयां बांट रहे थे कि जी बस नवाज शरीफ का तो बस मसला हल हो गया। तो ये वो वाली मिठाइयां जो उन्होंने पहले भी मांगी थी, कोई मसला नहीं है। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि वो इस फैसले से कोई नवाज शरीफ को रिलीफ मिलेगा। वो उस जस्टिस साहब का एक किरदार था और उस किरदार की वजह से उनको नौकरी से बरतरफ किया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया जमाल सिद्दीकी साहब और शाहिदा रहमानी साहिबा, आप दोनों ने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, रेडियो के प्रोग्राम जो वक्त पंहिंजी पुरानी तो पहुतो मूंखे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह भाई।